اس سے زیادہ رسوائی ممکن نہیں۔ تمہاری سختی کو چاہیے تھا کہ عوام کو شہنشاہ کی طاقت سے مرعوب کرے، جبکہ تمہاری نرمی نے انہیں اور زیادہ بہادر بنا دیا ہے۔ اور اب دیکھو گے کہ ہر طرف سے کوئی نہ کوئی شورش کرے گا۔ شہنشاہ کی کمزوری کی دلیل ہے کہ چند نادان جوان اس کو بھڑکا کے غضب نہ کر دیں۔ شہنشاہ کی اعلیٰ شخصیت کا مذاق اڑاتے ہوئے لوگوں کے سامنے ان کی تحقیر کریں تو یہ کیا کمزوری کی نشانی نہیں ہے؟ بانو شیرون درست فرما رہی ہیں، لیکن نامناسب اور بغیر سوچا سمجھا قدم مشکل کو حل نہیں کرتا، بلکہ ممکن ہے اسے اور پیچیدہ بنا دے۔ میں ان کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ تاریخ اس کو کبھی بھولا نہیں پائے گی۔ جیسا کہ میں نے دیکھا، وہ موت کے سوا کچھ نہیں چاہتے، بلکہ موت ان لوگوں کو اور زیادہ بہادر بنا سکتی ہے۔ آج ہی رات کو اس خبر کے پھیلنے سے پہلے سب کو قتل کر کے بلوے کو ختم کر دو۔ گویا تم نے جشن میں شریک سینکڑوں لوگوں کو بھلا دیا۔ بے شک یہ خبر اب تک سارے شہر میں پھیل چکی ہوگی۔ اس سازش کو ناکام بنانے کا واحد طریقہ ان لوگوں کا توبہ کر لینا ہے۔ آج رات ہی کو لوگوں کی موجودگی میں پشیمانی کا اظہار کریں اور شہنشاہ کے سامنے سجدہ کریں۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو ان میں سے ہر ایک ناقابل شکست سورماؤں میں تبدیل ہو جائے گا۔ کل ہی سے تمام لوگ ان کو بت کی طرح پوجیں گے، اور اس وقت ہزاروں لشکر بھی ان کے تہذیبی اثرات کو لوگوں کے ذہن سے نہیں مٹا سکیں گے۔ مالکین، مالکین، میری مالکین، مالکین کہاں ہو؟ مالکین کہاں ہو؟ مالکین کہاں ہے؟ مالکین، مالکین کہاں ہے؟ میری مالکین، جو نہیں ہونا تھا وہ ہو ہی گیا۔ جناب میکسیملین کو گرفتار کر لیا گیا۔ کیسے؟ نہیں معلوم، صرف اتنا جانتا ہوں کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ البتہ سوڈینیس، مارتینیس، ڈیناسیس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سواری تیار کرو۔ ایک منٹ رک جاؤ میرے بیٹے، رک جاؤ۔ امی میں بھی آؤں گا۔ پیرین کے پاس رک جاؤ میرے بیٹے، جاؤ۔ آدمیوں نے اتنے لوگوں میں بادشاہ کی توہین کہتا ہوں، شہنشاہ کی بادشاہ کی توہین دیکھ رہا ہوں آج تک کسی نے اس طرح نہیں میں بھی دیکھ رہا تھا۔ انتظار کرنا گیلس۔ ان کی سرکشی نے سب کو مبہوت کر دیا۔ مجھے شہنشاہ پر تعجب ہے۔ مجھے بھی یقین نہ تھا کہ ایسا ہنگامہ برپا ہوگا۔ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا، اب بھی یہی کہتا ہوں، اسے تو سولی پر لٹکانا چاہیے۔ رکیں، بانو ہیلن آئی ہیں۔ خیال رہے۔ یہ کس لیے آئی ہیں؟ پلوٹوس، تم جاؤ، دیکھو کیا کہتی ہیں، تم جاؤ۔ بانو ہیلن پر درود ہو۔ کہاں ہے میرے والد؟ معاف کیجیے گا،
آپ کے والد شہنشاہ کے ساتھ مشغول ہیں، اس وقت کسی سے نہیں مل سکتے۔ دیکھتا ہوں کہ یہ رسوائی آپ کو بھی رات کے اس وقت یہاں کھینچ لائی ہے۔ میرے شوہر کہاں ہے؟ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اپنے شوہر سے بھی فی الحال آپ ملاقات نہیں کر سکتی۔ میں اپنے والد سے ملوں گی۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کچھ عرصے تک اپنے والد سے دور رہیں، وہ بہت غصے میں ہیں۔ میرے والد کو اطلاع کر دو، میں ان کی منتظر ہوں۔ جناب شہنشاہ، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا، انہیں ان کے کیے کی سزا ضرور دوں گا۔ چپ رہو بیوقوف، کسی بھی شہنشاہ نے اس طرح کی رسوائی نہیں دیکھی ہوگی۔ جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جناب شہنشاہ، میں خود اس کا شکار ہو چکا ہوں۔ ظاہراً اپولون نے بھی کچھ نہیں کیا۔ میں نے آپ کی تشریف آوری سے پہلے خاص قربانی پیش کی تھی، لیکن اپنی نااہلیت کو تم خوب ثابت کر رہے ہو۔ جولیس نے تم کو اس بات سے خبردار کیا تھا۔ میرے ہاتھوں سے قتل ہونے والا پہلا آدمی میکسیملین ہوگا۔ 6 آدمیوں نے اتنے لوگوں میں بادشاہ کی توہین کی۔ 5 آدمیوں نے بادشاہ کی توہین کی۔ آج تک کسی نے جناب شہنشاہ، میں ابھی بھی یقین نہیں کر سکتا، اس نے اب تک اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ یہ لوگ دوسروں کی طرح آپ کی بندگی کرتے تھے اور جوپیٹر کے سامنے گھٹنے ٹیکتے تھے۔ اگر ابھی تک میں نے تمہاری جان نہیں لی تو صرف اس لیے کہ تم نے ایک بار میری جان بچائی تھی۔ میں کل ہی ان سب کو سولی پر لٹکاؤں گا اور سنسار کروں گا، اور اگر میری جان شہنشاہ کو سکون پہنچاتی ہے تو اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ آج رات کی رسوائی کو تم جیسے ہزاروں کی جانیں بھی تلافی نہیں کر سکیں گی۔ میں نے بارہا دیکھا کہ وہ خداؤں کے مجسمے کے سامنے کراہت کے ساتھ تعظیم کرتے تھے۔ ان کو پہلے ہی پہچان کر سزا ملنی چاہیے تھی۔ افسوس افسوس کے بڑوں میں تھے، کوئی گستاخی کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ تم نے کیا کہا؟ ان لوگوں کا تعلق روم کے اعلیٰ خاندان سے ہے؟ جی ہاں۔ تو پھر انہیں خاموشی سے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ روم میں بھی ہنگامہ ہو جائے گا اور یہاں بھی۔ اب بہتر یہی ہے جب تک یہاں شاہنشاہ موجود ہے امن رکھا جائے۔ جناب تیماخوس، اب تو امن ختم ہو چکا ہے اور کوئی بھی اس کو نہیں روک سکتا۔ ہاں بالکل صحیح ہے، امن و امان لوٹانے کے لیے بہتر ہوگا کہ ان غداروں کو جلد سے جلد سزا دی جائے۔ لیکن میں ایسا نہیں سوچتا، تم فیلاڈیلفیا کو بہتر پہچانتے ہو۔ کیا تمہارے خیال میں ان کی موت شور و غل بپا کرے گی؟ اگر آپ حقیقت جاننا چاہیں تو انہیں شور و غل کے بغیر بھی نہیں مارا جا سکتا۔ روم کو آپ بہتر پہچانتے ہیں، خود آپ ہی نے ان کو مشیر کے عنوان سے یہاں بھیجا اور ان کے خاندان کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ یقیناً روم میں بلوا کھڑا کریں گے۔ فیلاڈیلفیا میں بھی ان کا اچھا اثر و رسوخ ہے اور ان کے اچھے سلوک نے عوام کو ان کا شیدائی بنا دیا ہے۔ بہترین راستہ ان کو توبہ کرنے پر مجبور کرنا۔ اگر وہ اپنے مذہب کو چھوڑ دیں گے تو بہت سے لوگ ان کی پیروی کرتے ہوئے مسیحیت کو چھوڑ دیں گے، اور پھر اس کے بعد انہیں خاموشی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں ان کی سزا میں تاخیر شہنشاہ کے حق میں نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ توبہ کرنے پہ آمادہ نہ ہوئے؟ زندگی پیاری ہوتی ہے جناب شاہنشاہ، اگر زبان سے کام نہ چلے تو میرے خیال سے اذیتیں دینے میں زیادہ کامیابی ہے۔ مشورہ برا نہیں ہے۔ اب دیکھتا ہوں تم کیا کرتے ہو۔ تم ان کو توبہ کرنے پر مجبور کرو،
میں کل کی تقریب کو میکسیمیلین اور اس کے ساتھیوں کی توبہ کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ جناب شہنشاہ فرمائیں۔